بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز بچوں، ہمارے ملک کے حالات وہ جس طریقے سے جن ہاتھوں میں ہیں، ان ہاتھوں نے ان حالات کو پاکستان کے وجود کے خلاف کر دیا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ایک ہی وقت پہ آج اسی وقت جی پی میں بھی وہاں پہ کل انتخابات ہے، آج تک نشان آیت تبدیل کر رہے ہیں، اور پھر ان کے گھروں کے اندر فوج اور پولیس بیٹھی ہوئی ہے، ان کو کہتے ہیں کہ آپ فلاں کینڈیڈیٹ کے حق میں تحریک انصاف والوں کو کہ فلاں کے حق میں آپ بیٹھ جائیں۔ اب یہ کیسے الیکشن ہے؟ وہاں پہلے تو جو ہتھ کنڈے کر چکے اب انہیں کہتے ہیں بیٹھ جاؤ، آخر میں کہیں گے جی چونکہ ان کو کوئی ووٹ ہی نہیں تھا تو وہ لوگ خود بخود بیٹھ گئے۔ اب یہ دیکھیں تو کیوں یار یہ بیلٹ باکس جو ہے رکھتے کیوں؟ یہ الیکشن دکھاتے کیوں اس کو؟ اور پھر انڈیا تو ہمارے سر پہ بیٹھا ہے، وہ کہتا ہے یہ انتخابات کرانے کا کو اختیار بھی نہیں ہے۔ وہ کشمیر کے اندر دیکھ لیں، ادھر اس کو آپ نوٹیفیکیشن جاری کر کے کالعدم کرا دیتے ہیں، دے دیتے ہیں، تو چیزیں رکی ہیں یار۔ وہاں اس وقت بھی خون بہ رہا ہے آزاد کشمیر میں، کون بہا رہا ہے؟ انڈیا تو کہے گا کہ یہ کشمیری ان سے آزادی چاہتے ہیں، کل کو وہ یہ بھی کہے گا کہ وہ ہندوستان کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں۔ سارا کشمیر آپ نے اپنے خلاف کر لیا۔ میں نہیں کہتا کہ اس کا حل یہ تھا، فارمولہ یہ تھا، میں کہتا ہوں کہ یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ ابھی آپ دیکھیں اختر مینگل نے پریس کانفرنس میں وہ بھی بلوچستان کو بند کرنے کی باتیں کر رہے ہیں، زہری صاحب کے بیٹا کو مار دیا گیا ہے، اور پھر جو لوگ ان کے افسوس کے لیے جانا چاہتے ہیں ان کو بھی روک دیا گیا ہے۔ یہی کام ہم پہلے اکثر مینگل کے بھائی کو قتل کر کے کتوں کے آگے ڈال دیا، ان کو لاش بھی واپس نہیں کیے تم نے۔ یہ آپ کے بس کی نہیں ہے، ملک ایسے نہیں چلا سکتے۔ آپ فوج ہیں، فوج رہیں، لوگوں کا اپنے ہاتھ میں نہ کھلائیں، نہ ان کے ہاتھوں میں آپ کھیلیں۔ آپ تو ہاتھوں میں کھیلتے ہیں۔ یہاں پہ بھی
اور اوپر بھی امریکہ کبھی کھلائے گا آپ کو. کہ جب آپ کو عقل کی بات آنی چاہیے کہ پیوٹن جو ہے وہ کہتا ہے کہ اتنا بڑا ملک ہے وہ صرف چائنا کے ہاتھ میں نہیں کھیل رہا، مگر انڈیا کو تو یہ بات کرنے کا موقع ملا. یہ تو دوسری بات ہے کہ پیوٹن اور پیوٹن کو کس آدمی کی آج تک وہ احترام اور عزت سے نام لیتا ہے، وہ ہے عمران خان، جیسے آپ نے جیلوں میں بٹھا کے دم گھٹ کے کہتے ہیں یہ یہاں یہی مر جائے. کچھ بھی نہیں چلا سکتے آپ کا موت چلانا آتا نہیں ہے، سیاست آپ کا کام نہیں ہے. ہاں ہماری جان لے لیں، چپ کروا دیں. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ کاکروچز وہاں پہ انڈیا میں نکلا ہے تو یہاں پہ بھی لوگ آواز بھی نہیں، یہاں ان کی آواز آپ نے دبائی ہوئی ہے. کہیں یہ انتخابات آ جاتے ہیں جی بی میں یا کشمیر میں یا کہیں اور، تو وہ اس کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم موجود ہیں نوجوان اور ہم چاہتے کیا ہیں. آپ ایک وہاں ان کے الیکشن کی ریلیز میں دیکھ آواز ان کی جا کے سنی ہے. آپ نے بھی وہاں کے رزلٹ کو پہلے سے مینیپولیٹ کیا ہوا ہے. آپ ان کی آواز ہی نہیں سن رہے تو پھر آگے کیا ہوگا؟ یہ کشمیر ہمارے ساتھ کیوں ووٹ کرے گا؟ کہ بات سنو تو صحیح، تم فوجی ہو، تم سن نہیں سکتے. تم گولی مار سکتے ہو، گولی کی آواز تمہیں پسند ہے. وہی گولی جو اب چلنی شروع ہو گئی ہے آزاد کشمیر کے اندر. یہ افسوسناک بات ہے. آپ کی ایک اور قوم ہے، ہم دوسری قوم ہیں. نہیں، ہم کہتے ہیں آپ پاکستانی قوم ہیں. پاکستانی قوم آپ اپنے آپ کو نہیں کہتے جب آئین کی حدود کو کراس کر جاتے ہیں. آئین کے اندر رہو گے تو پھر صاف بات ہے کہ آپ کو ہماری بات سننی پڑے گی. صرف گولی کی آواز نہیں سنو گے. فرق یہی ہے کہ جب آپ سرحدوں کی حفاظت کریں، اس گولی کی آواز کو سننے کو دل کرتا ہے، خوشی ہوتی ہے. اس دھماکوں کی آواز پہ خوشی ہوتی ہے. میزائل جا کے پھٹ رہے ہوں، خوشی ہوتی ہے. لیکن آپ اس گولیوں کی، اس میزائلوں کی آواز ہمیں سنانا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ جو ہم ہیں سول سوسائٹی وہ تو بات ہی کر سکتی ہے نا، ایک دوسرے کو کنونس کر سکتے ہیں. اب مجھے یہ کشمیر کی بات سمجھ نہیں آ رہی. وہ کہتے ہیں یہ 12 سیٹیں باہر کرو. میں ادھر دیکھتا ہوں ملتان کے اندر بھی جو کشمیری بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ملتان سے ان کا کلچر ہی الگ ہوتا ہے. کل رات ہم ایک شادی پہ تھے کشمیریوں کے، ان کی بات کا انداز ہی اور تھا، ان کی زبان ہی اور تھی. ان کا ووٹ کا حق بھی آپ چھنوا رہے ہیں. وہ 12 سیٹیں بھی آپ
तबाह कर रहे हैं, क्योंकि आप अपनी मर्जी के वहां से 12 मेंबर चुन लेंगे, फिर जब हुकूमत बनाने का वक्त आएगा आप वो 12 वोट उधर दे देंगे, नून को देंगे तो उनकी हुकूमत बन जाएगी, पीपल्स पार्टी को देंगे उनकी हुकूमत बन जाएगी। तहरीक इंसाफ को तो आपने उड़ा के रख दिया है, उनका तो सिंबल भी नहीं आने देते आप, वहां तक तो वोट को जाने ही नहीं दे रहे आप। मैं फिर वही कहता हूं कि अब क्या करें। मैं तो ये सोच सोच के पागल हो जाता हूं। जब तक ये फौज नहीं निकलती हमारी सफों में और अपनी सफों में जाके खड़ी नहीं होती, मुल्क नहीं चल सकता। ये बात आपको समझ नहीं आती। आप बात समझते हैं अमेरिका की, चीन की या किसी की। पाकिस्तान के सिविलियन तो जब तुमसे बात करना चाहें उनको उड़ा के रख देते हैं। अब ये क्या हो रहा है, सरदारी साहब का और भुट्टो साहब का, और बजट कैसे पास कराना है, तो साफ जाहिर है कि आप उनसे पहले कहते हैं ये मौका है, आप हमें वोट अमेंडमेंट पे हमें वोट दे दें। वो कैसे दें, वो तो मर जाएंगे। बजट पास करा देंगे, बाकी आप अमेंडमेंट अभी नहीं करेंगे ऑर्डिनेंस के जरिए, वो बजट भी पास हो जाएगा। ये भी परमानेंट तरीके से बजट पास कराने का तरीका नहीं है। वहां भी क्या मकाम सदर ने आपका ऑर्डिनेंस पास कर दिया है, वहां आजाद कश्मीर में। तो इस तरीके से आपकी डंग टपाऊ सियासत है। हम ये सारे दो पेश जानते हैं, क्योंकि पैदा हुए हैं मार्शल लॉ वालों से डील कर रहे हैं। हमें वो मार लेते हैं, सियासत में आगे बढ़ने नहीं देते। हम कभी फिर मंजर आम पे भी नहीं होते, लेकिन जो मुल्क को नुकसान पहुंचा देते हैं आप अपनी मर्जी के फार्मूलों के जरिए। यही अयूब खान क्या करता था, काम कराना है पकड़ के फेंक दो। अगले दिन में कह रहा था कि मौलवी तमीजुद्दीन जो थे भुट्टो अयूब खान को अदालत में ले आए थे, फिर वहां आपने सुप्रीम कोर्ट को तब्दील नजरिया जरूरत के तहत कर दिया, और फिर उसे कहा नहीं जी असेंबली बनी पड़ी है, या स्पीकर बन जाओ या जेल में चले जाओ। क्या करता होगा, शरीफ आदमी था, घर में उसकी माँ भी बैठी थी, बच्चे भी बैठे थे। जब आप इसलिए उनको धमकियां देंगे कि जेल जाओ या स्पीकर बनो, तो फिर वो बेचारा स्पीकर बन गया, वो तो बन गया, मुल्क नहीं रहा। आपके इन करतूतों की वजह से मुल्क नहीं रहेगा, कश्मीर हमारे साथ नहीं रहेगा।
اپنے آپ کو سنبھالیں خدا کے لیے. مجھے تو سمجھ نہیں آتا، میں تو بد دعا بھی کر سکتا ہوں آپ کے لیے کہ یا اللہ یہ ملک بچے، یہ جنرل بچے نہ بچیں.